سب سے پہلا بیہیویئر جس کو ہم فکسنگ بولتے ہیں. فکسنگ سے مراد ہے کہ پیشنٹ جو بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ اس کو فکس کرنے کی طرف جاتے ہیں. فرض کریں پیشنٹ غصے میں ہے اور گھر میں وہ ایک روم میں ٹی وی توڑ دیتا ہے تو آپ اگلے دن جو ہے ایک نیا ٹی وی لا کے وہاں پہ ریپلیس کر دیتے ہیں. اسی طرح سے پیشنٹ اگر کسی سے ادھار پیسے اٹھاتا ہے اور جو قرض لینے والا ہے وہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ اس کو پے کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سے گھر کے دروازے پہ نہ آئے. سو یہ بھی ایک فکسنگ بیہیویئر ہے. اسی طریقے سے پیشنٹ جو ہے وہ اگر مختلف رشتہ داروں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا اس کا ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ معافی تلافی جا کے کرتے ہیں. آپ اس کو فکس بیسیکلی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ نشے کی بیماری میں چونکہ وہ ارریسپانسبل بیہیویئرز کی طرف جا رہا ہوتا ہے سو آپ اس کو رسپانسبل بنانے کے لیے ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے رسپانسبلٹی آ نہیں رہی ہوتی بلکہ اس میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کے مریض کو میسج یہ مل رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا یہ ہمیشہ اس چیز کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے میری فیملی موجود ہے. لیکن یہ ہمارا پیشنٹ کے ہر توڑ پھوڑ کو ہر نقصان کو فکس کرنے والا جو بیہیویئر ہے یہ بیسیکلی مریض کو یہ میسج دیتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تمہارے نتائج بھگتنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ہم اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم تم سے پیار بڑا کرتے ہیں. اچھا فکسنگ میں صرف اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ فیملی فکس کرنا چھوڑ دے. جو پیشنٹ کے نقصانات اس سے اپنے نشے کی بیماری کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں فیملی اس میں ہرڈل کریٹ نہ کرے اور فیملی ان کانسیکوینسز کو پیشنٹ کو فیس کرنے دے. کانسیکوینسز فیس کرنے کے بعد ہی وہ کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کی طرف جائے گا. لیکن اگر کانسیکوینسز فیملی فیس کرے اور نشے کے مزے مریض لوٹتا رہے تو پھر اس کے اندر ہم کسی بھی تبدیلی کی توقع نہیں رکھ سکتے. سو فیملی کو کرنا یہ ہے کہ اگر فرض کریں پیشنٹ نشہ کر کے گھر آتا ہے اور آ کے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو فیملی اس کو اٹھا کر بیڈ تک نہ لے کر جائے اس کے کپڑے چینج نہ کرے بلکہ اس کو وہیں پہ رہنے دے جہاں پہ وہ گرا تھا تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو وہ خود کو دیکھے کہ وہ فلور پہ لیٹا ہوا لاؤنج کے اندر کیا کر رہا ہے. سب سے پہلا بیہیویئر جس کو ہم فکسنگ بولتے ہیں. فکسنگ سے مراد ہے کہ پیشنٹ جو بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے آپ اس کو فکس کرنے کی طرف جاتے ہیں. فرض کریں پیشنٹ غصے میں ہے اور گھر میں وہ ایک روم میں ٹی وی توڑ دیتا ہے تو آپ اگلے دن جو ہے ایک نیا ٹی وی لا کے وہاں پہ ریپلیس کر دیتے ہیں. اسی طرح سے پیشنٹ اگر کسی سے ادھار پیسے اٹھاتا ہے اور جو قرض لینے والا ہے وہ آپ کے دروازے پہ آتا ہے تو آپ اس کو پے کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ سے گھر کے دروازے پہ نہ آئے. سو یہ بھی ایک فکسنگ بیہیویئر ہے. اسی طریقے سے پیشنٹ جو ہے وہ اگر مختلف رشتہ داروں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا اس کا ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ معافی تلافی جا کے کرتے ہیں. آپ اس کو فکس بیسیکلی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ نشے کی بیماری میں چونکہ وہ ارریسپانسبل بیہیویئرز کی طرف جا رہا ہوتا ہے سو آپ اس کو رسپانسبل بنانے کے لیے ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے رسپانسبلٹی آ نہیں رہی ہوتی بلکہ اس میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کے مریض کو میسج یہ مل رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں گا یہ ہمیشہ اس چیز کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے میری فیملی موجود ہے. لیکن یہ ہمارا پیشنٹ کے ہر توڑ پھوڑ کو ہر نقصان کو فکس کرنے والا جو بیہیویئر ہے یہ بیسیکلی مریض کو یہ میسج دیتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو تمہارے نتائج بھگتنے کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ہم اس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم تم سے پیار بڑا کرتے ہیں. اچھا فکسنگ میں صرف اتنا ہی کرنے کی ضرورت ہے کہ فیملی فکس کرنا چھوڑ دے. جو پیشنٹ کے نقصانات اس سے اپنے نشے کی بیماری کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں فیملی اس میں ہرڈل کریٹ نہ کرے اور فیملی ان کانسیکوینسز کو پیشنٹ کو فیس کرنے دے. کانسیکوینسز فیس کرنے کے بعد ہی وہ کوئی رسپانسبلٹی اٹھانے کی طرف جائے گا. لیکن اگر کانسیکوینسز فیملی فیس کرے اور نشے کے مزے مریض لوٹتا رہے تو پھر اس کے اندر ہم کسی بھی تبدیلی کی توقع نہیں رکھ سکتے. سو فیملی کو کرنا یہ ہے کہ اگر فرض کریں پیشنٹ نشہ کر کے گھر آتا ہے اور آ کے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو فیملی اس کو اٹھا کر بیڈ تک نہ لے کر جائے اس کے کپڑے چینج نہ کرے بلکہ اس کو وہیں پہ رہنے دے جہاں پہ وہ گرا تھا تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو وہ خود کو دیکھے کہ وہ فلور پہ لیٹا ہوا لاؤنج کے اندر کیا کر رہا ہے. تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ کل رات کو جب میں ڈرنک آیا تھا تو میں یہاں پہ گرا تھا تو میں یہیں پہ ہی سو گیا ہوں گا. سو جب وہ اٹھے گا تو اس سے کچھ امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا یا اسے پتا چلے گا کہ میرے رویے جو ہیں نشہ کرنے کے وہ اتنے زیادہ
زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ اب کیا میں خود سے بھی سو نہیں پا رہا. اسی طرح بعض اوقات ڈرنک لوگ پیشنٹ جو ہے وہ گھر آتا ہے اور آ کر وہ وامٹ کر دیتا ہے اور آپ اس کا وہ سارا وامٹ کا جو میس ہے وہ صاف کرتے ہیں, اس کے کپڑے چینج کرواتے ہیں اور اس کو کوئی پاؤڈر کوئی پرفیوم لگا کے دوبارہ سے آپ بیڈ کے اوپر لٹانے کی طرف جاتے ہیں. سو اگر پیشنٹ وامٹ کرتا ہے اور وامٹ اس کے کپڑوں کے اوپر گرا ہے تو اس کے کپڑے مت اتاریں, اس کو ویسے ہی سونے دیں تاکہ صبح جب وہ اٹھے تو اس کو نظر آئے کہ رات کو وہ کس حالت میں گھر آیا تھا اور اس نے آ کر گھر پہ کیا کیا تھا. اچھا, دوسرا بیہیویئر کو ہم نیگنگ کہتے ہیں. نیگنگ سے مراد ہے کہ پیشنٹ کو لان تان کرنا, ٹوکنا مختلف باتوں کے اوپر, اور خاص طور پہ اسی وقت کرنا جس ٹائم پہ وہ نشہ کر کے بھی تازہ گھر آیا ہے. زیادہ تر ماہرین اب یہ کہتے ہیں کہ نیگنگ کا ورڈ جو ہے یہ بھی منفی ہے ایکچولی, بلکہ اس کو لیکچرنگ کہنا چاہیے یا انسٹرکٹنگ کہنا چاہیے کہ وہ اپنے مریض کو انسٹرکٹ کرتے ہیں یا لیکچر دینے کی طرف جاتے ہیں. لیکن جو بھی یہ رویہ ہے یوزلی یہ فیملی اس وقت پرفارم کرتی ہے جب ابھی پیشنٹ تازہ نشہ کر کے گھر آیا ہے, اور جیسے ہی پیشنٹ گھر پہ انٹر ہوگا اور فیملی کو لگے گا کہ یہ ڈرنک ہے یا یہ ہائی ہے ڈرگس کے اوپر, تو فیملی اس کو بتانا شروع کرے گی کہ اس کے نشہ کرنے سے ان کی زندگیاں کس طرح سے متاثر ہیں اور انہیں کیا کیا نقصانات پہنچ رہے ہیں. پیشنٹ جب نیگنگ کو سنتا ہے تو اس کا یہی بیہیویئر زیادہ ری انفورس ہونے کی طرف جاتا ہے کہ وہ گھر لیٹ آنا شروع کرتا ہے, نشے میں زیادہ دھت ہو کر آنا شروع کرتا ہے, کیونکہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں گھر پہلے بھی جاؤں گا تو میری اسی طرح خاطر تواضع کی جائے گی, سو بہتر ہے کہ میں گھر لیٹ جاؤں اور میں اتنا نشے میں دھت جاؤں کہ مجھے کسی بھی چیز کا ہوش نہ رہے. یہاں پہ فیملی کا نیگنگ کا جو رویہ ہے وہ بعض اوقات پیشنٹ کے لیے ریوارڈنگ بھی ہوتا ہے, ری انفورسنگ بھی ہوتا ہے. ریوارڈنگ بیہیویئر اس لیے کہ پیشنٹ کو جو فیملی نیگ کر رہی ہے تو پیشنٹ کے پاس اور زیادہ نشہ کرنے کے ریزنز آتے ہیں. ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے بینگ اے فیملی ممبر کہ ہمارا مریض جتنا نشہ کرتا ہے اتنی کوئی جسٹیفیکیشن بھی وہ اپنے آپ کو ضرور دیتا ہے, اور اگر اس کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے تو اس کا ہاتھ زیادہ نشے کرنے کی طرف نہیں بڑھ سکتا. جتنی جسٹیفیکیشن ہوگی اتنا وہ نشہ کرے گا. سو اگر ہم نیگنگ کرتے ہیں, جتنی زیادہ جسٹیفیکیشن دیں گے اس کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ڈے وہ اور لیٹ آئے گا اور وہ اور زیادہ نشے کی حالت میں ہوگا. سو ہمیں اپنے اس بیہیویئر کو جو ریوارڈ ہم کر رہے ہیں انڈائریکٹلی نشے کی بیماری کو, اس سے بھی تھوڑا ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے. اور ایک سمپل سا رول ہے کہ جب بھی مریض نشے کی حالت میں ہے تو اس سے بات چیت نہ کریں, کیونکہ جو بھی آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ یوں انڈرسٹینڈ کر لیں کہ آپ کا مریض نشے کے اندر ہے, انٹاکسیکیٹڈ ہے, اس کو کوئی بھی چیز جو آپ بتا رہے ہیں فینسی سے فینسی لاجک جو آپ دے رہے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں کر رہی, وہ اس کا برین رجسٹر ہی نہیں کر رہا, اور جتنی بھی اس ٹائم پہ جیسی اس کی حالت ہے صبح جب وہ اٹھے گا تو آپ کی ہوئی باتیں ساری کی ساری اس کو بھول جائیں گی اور کوئی بھی بات اس کو یاد نہیں رہے گی, جبکہ آپ کی ایموشنل سٹیٹ جو ہے وہ کافی ورس ہو جائے گی, ورس ہوتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے یہ ساری بات چیت اس کو بتا دی کہ آپ کی زندگی پہ کیا نقصانات ہیں اس کی نشے کی بیماری کے, آپ کی ہیلتھ کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی فیملی لائف کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی سوشل لائف کیسے ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ کے مطابق آپ نے کنوے کر دیا, کنوے اس ٹائم پہ کیا جبکہ مریض آپ کا ریسیونگ اینڈ پہ ہے ہی نہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی درخت کے ساتھ بات چیت رات کو کرتے رہے اور صبح جب اٹھے تو کہانی پھر وہیں کی وہیں ہے جہاں سے آپ نے کل رات کو شروع کر کے اور اپنے تئیں ختم کر دیا. اچھا, فیملی کو چاہیے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو ایسی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا شروع کریں اور وہ ایکٹیویٹیز فیملی خود پلان کرے جو بیسیکلی کوئی الکوہل جس کے اندر انوالو نہ ہو اور وہ سوبر ایکٹیویٹیز ہوں. سوبر ایکٹیویٹیز میں وہ کر سکتے ہیں کہ جیسے فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کر لی, فیملی کزنس کی آپس میں کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو جائے, کوئی پکنک کا پروگرام بنا لیا, کبھی کوئی کھانا کھانے کے لیے باہر کا پلان کر لیا, اور یہ کوشش ان صورتوں میں جب کوئی سوبر مووی نائٹ ہے اس کا پلان بنا لیا. سو کوئی نہ کوئی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر فیملی کو اپنے مریض کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ باقی لوگ بھی موجود ہوں اور جن ایکٹیویٹیز کو وہ انجوائے بھی کرے اور وہ آلریڈی نشہ کرنے سے پہلے ایسا کرتا رہا ہو, یا پھر وہ نئی کوئی ایکٹیویٹیز کی طرف جا سکتے ہیں جو ان کے مطابق مریض یہ انجوائے کرنے کی طرف جائے گا. گھر پہ وہ ایسی کوئی بیوریجز رکھ سکتے ہیں جو کہ ان کے مریض کو پسند ہوں, جو کہ نان الکوہلک ہوں. اسی طرح سے فوڈ پریفرنسز جو ہیں
وہ ایسی بنا سکتے ہیں جو کہ اس کے لیے نشہ کرنے کی بجائے وہ کھانا زیادہ پسند کرنے کی طرف جائے. وہ اس کی کوئی ایسی فوڈ چوائسیز ہو سکتی ہیں جو کہ اس کو ہر صورت میں انہیں لگتا ہے کہ فلاں چیز پکے گی پھر تو وہ ضروری کھانے کے لیے آئے گا. سو وہ ایسی چیزوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اچھا, بنیادی طور پہ سبھی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو کہ ارریسپانسبل بیہیویئر شو کر رہا ہے یا وہ اپنی ذمہ داریوں کو منظم طریقے سے کرنے کی بجائے ان سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کوئی ریئلائزیشن اس کو دلائیں, کوئی ایسی خوبصورت بات چیت اس کے ساتھ کریں جس کے تھرو کوئی انسائٹ اس کے اندر ڈیولپ ہو. یہ جو عادت ہے ذمہ داریاں نہ نبھانے کی, یہ جو نشہ کرتے رہنے کی کہ ہر چیز کرنے سے پہلے نشہ کر لینے کی بھی جو کنٹینیوٹی وہ بنا لیتے ہیں مریض, اور اسی طریقے سے اپنے فرائض کو پورا نہ کرنا, سو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی خوبصورت باتیں کرنے سے وہ کرنا شروع نہیں کرے گا. اب یوں سمجھیں کہ یہ کوئی اس کی عادات بن چکی ہیں کہ کسی بھی ذمہ داری کو پورا نہیں کرنا, کیونکہ اس کو ٹائم اینڈ اگین جی آپ بتاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی فیملی ممبر اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے گھر پہ موجود ہے, اور آپ بعض اوقات وہ ذمہ داریاں نبھاتے بھی ہیں, تبھی تو آپ اپنے مریض کو اس لیول تک لے آتے ہیں جہاں پہ وہ کوئی بھی ذمہ داری پھر پوری نہیں کرتا, بیکاز ساری کی ساری چیزیں کوئی نہ کوئی ہینڈل جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, سائنس یہ کہتی ہے کہ جب تک مریض کو آپ نتائج نہیں بھگتنے دیں گے تب تک وہ چیزوں کو لرن نہیں کرے گا. کوئی ایسا دن نہیں آئے گا جس کے تھرو کوئی انسائٹ ڈیولپ ہو, جیسے جیسے نتائج کا سیک اس کو لگے گا تو پھر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی طرف جائے گا. اور یہ ایک دن کوئی سڈن چینج نہیں آئے گا, بلکہ یہ گریجول چینج ہے جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اپنے مریض کے اندر جیسے ذمہ داری کا احساس اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ہی آپ نے گم کرنا شروع کیا کہ جو کام اس کے کرنے کا تھا وہ کبھی کسی نے کر لیا, کبھی کسی نے کر لیا, کبھی کسی نے کر لیا, اور ایونچولی اس نے ساری ہی چیزیں کرنا چھوڑ دی. سو اسی طریقے سے آپ جو ذمہ داریاں وہ پوری نہیں کر رہا اس کو آپ بھی پورا کرنا چھوڑ دیں اور اس تک میسج کنوے کریں کہ دیکھو یہ چیز آپ کے کرنے کی ہے, اس کو آپ کرنے کی طرف جائیں. اور پھر آپ کو وقتی طور پہ کچھ کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. جیسے اگر ہم بات کر رہے تھے کہ پیشنٹ وامٹ کر کے آیا ہے تو آپ اس کو ویسے ہی سونے دیں, تو آپ نے بھی اسی کمرے میں سونا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ رات آپ بھی اسمیل برداشت کر لیں. لیکن یہ جو وقتی آپ اپنے فکس دیا ہے اپنے وقتی اگر آپ فکس دیں گے تو اس سے لانگ ٹرم میں نتائج خراب ہوں گے. لیکن اگر آپ وقتی اس کرائسس کو خود بھی بھگت لیں گے یا اپنے جذبات کو تھوڑا ہینڈل کرنے میں اگر مشکل بھی پیش آ رہی ہے تو تب بھی آپ ان چیزوں کو کلین نہیں کر رہے, تو صبح آپ کا مریض جب اس کو اٹھ کے دیکھے گا تو یہ کافی بڑا لیسن ہے جو کہ اس کو مل جائے گا.